خواتین و حضرات، ایڈرینل گلینڈ کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ ایڈرینل گلینڈ کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے، اس کا دوسرا حصہ ہم آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو یہ سن کر یقیناً حیرانی ہوگی کہ یہ ساری تیاری، پیش بندی، منصوبہ بندی گھنٹوں یا منٹوں میں نہیں، سیکنڈوں میں مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آپ جذباتی دباؤ، غصے اور خوف کے عالم میں ہر طرح کے ممکنہ رد عمل کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ رد عمل کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کرنا دماغ کا کام ہے۔ اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میرا کام یہ ہے کہ میں انسان کو عارضی طور پر کسی سپرمین میں تبدیل کر دوں تاکہ وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر گزرے۔ اپنی بقا کی جنگ لڑتے ہوئے اگر اس کی یہ ضروریات تیزی سے بڑھ رہی ہوں تو میں اسے اسی طرح اضافی طاقت فراہم کرنے کے انتظامات پہلے ہی سے ہی کر چکا ہوتا ہوں۔ آپ نے اگر بھڑکتی ہوئی آگ میں کسی کی زندگی بچانے یا حادثے کی صورت میں زخمی کو نکالنے کے لیے الٹی ہوئی کار کو تنو تنہا سیدھا کرنے والے بہادروں کے کارنامے سنے ہوں گے، یہ غیر معمولی صلاحیتیں دراصل میرے ہی ہارمونز کی مرہون منت ہوتی ہیں۔ یہ معاوضے ہی میں ہی رونما کرتا ہوں۔ ایک کمزور آدمی اپنے سے دگنے طاقتور دشمن کو پچاڑ دے اور ایک سست رفتار آدمی زندگی بچانے کے لیے اس قدر تیز دوڑے کہ دشمن اس کی گرد تک کو نہ پہنچ سکے۔ اس طرح کی غیر معمولی حالت مستقل نہیں رہتی۔ اگر یہ کیفیت زیادہ عرصے برقرار رہے تو زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، کیونکہ اس حالت میں توانائی تیزی سے استعمال ہوتی ہے۔ جسم کو تخلیق کرنے والے نے بہرحال اس خطرے کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس نے جسم میں ایک ایسا خودکار نظام پیدا کیا ہے جو ان حالات میں خود بخود کام کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ آپ کو ایک خاص مدت کے لیے اس ایمرجنسی سے نکالا جا سکے۔ ذہنی دباؤ، غصہ، صدمہ یا خوف جس کی وجہ سے ایڈرینلین کی پیداوار میں اضافہ ہوا تھا، اس کے رد عمل میں آپ اچانک سپرمین بن گئے تھے۔ اسی دباؤ نے ایک خودکار نظام کے تحت آپ کے دماغ میں موجود ہائپوتھیلمس کو بھی متحرک کر دیا تھا۔ ہائپوتھیلمس سگنل کو وصول کرتے ہی بعد میں رونما ہونے والے واقعات کا اندازہ لگاتا ہے اور اس کیفیت کے تدارک کے لیے اپنے قریب موجود ماسٹر گلینڈ یعنی پیچویٹری گلینڈ کو ایک کیمیائی سگنل روانہ کرتا ہے۔ یہ سگنل پیچویٹری گلینڈ کے ممکنہ صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے ضروری وسائل فراہم کرنے کی درخواست دیتا ہے۔ پیچویٹری گلینڈ ایک خاص ہارمون ACTH ایڈرینوکارٹیکوفک ہارمونز جاری کرتا ہے جو دوران خون کے ذریعے سفر کرتا ہوا براہ راست میرے اندرونی کارٹیکس کو موصول ہوتا ہے۔ اس ہارمون کے موصول ہونے کا مطلب میرے اندرونی حصے کو معلوم ہے۔ کارٹیکس فوری طور پر اپنے ہارمونز نور ایڈرینلین اور ایڈرینلین پیدا کرنے کی رفتار کو بڑھا دیتا ہے۔ ان حالات میں بلڈ پریشر کو اعتدال میں رکھنا، جسم کے اہم ترین اجزاء کو خون کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا، چربی اور پروٹینز کو تیزی سے شکل میں تبدیل کرنے میں فراہم کرنا تاکہ فوری توانائی حاصل ہوتی رہے، انہی ہارمونز کی ذمہ داری ہے۔ اس خودکار نظام کے سبب توانائی کے ممکنہ بحران پر رونما ہونے سے پہلے ہی قابو پا لیا جاتا ہے۔ ذرا سی دیر میں صورتحال معمول پر آ جاتی ہے۔ جو ہارمونز میرا اندرونی حصہ کارٹیکس تیار کرتا ہے انہیں 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا ایک گروپ جو کارٹیزون فیملی سے تعلق رکھتا ہے، غذا کے ذریعے جسم میں پہنچنے والی چربی، کاربوہائیڈریٹ، نشاستیں اور پروٹین لحمیات کو قوت حیات میں تبدیل کرنے یا انہیں جسم کا حصہ بنانے کے معاملات کا ذمہ دار ہے۔ جسم کے اندر پانی اور معدنیات کے توازن کو برقرار رکھنا دوسرے گروپ کی ذمہ داری ہے، جبکہ تیسرا گروپ جنس کی ضروریات اور معاملات کی نگہداشت کرتا ہے۔ یہ ہارمون اسٹور نہیں کیے جا سکتے، اس لیے مجھے ہر وقت ان کی پیداوار جاری رکھنا پڑتی ہے۔ میرا اندرونی حصہ کارٹیکس انہیں مسلسل تیار کرتا رہتا ہے
جو ہارمونز تیار ہوتے ہیں وہ 2 گھنٹے کے بعد ضائع کر دیے جاتے ہیں اور نئی تیار شدہ کھیپ ان کی جگہ لے لیتی ہے۔ اس سارے معاملات کو حسن خوبی سے چلانا میری ہی ذمہ داری ہے۔ توازن اور اعتدال کو قائم رکھنا آسان کام نہیں۔ زندگی نت نئے حادثات سے بھری ہوئی ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی حادثے یا بیماری کے سبب میرے کارٹیکس کے خلیوں کو یعنی سیلز کو نقصان پہنچ جائے تو مریض کو جلد از جلد مصنوعی طور پر ہارمونز فراہمی یقینی بنانا پڑتی ہے۔ بصورت دیگر یہ حادثہ مریض کے لیے تکلیف دہ موت کا پروانہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی درجنوں بیماریاں ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہو سکتی ہیں۔ اس کی جلد تن کر تانبے کی طرح ہو جاتی ہے، ہاضمہ ختم ہو جاتا ہے، خون کی شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے، مسلز پٹھے گھلنے لگتے ہیں، وزن اور بلڈ پریشر گر جاتا ہے، متلی، دست، الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ مریض چند ہی دنوں میں اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ موت کے قدموں کی آہٹ بآسانی سن سکے۔ پہلے زمانے میں ایسی حالت میں یا حضرت عیسیٰ کا انتظار کیا جاتا تھا یا فرشتہ موت کا۔ آج کل بہرحال ایسا بہت کم ہوتا ہے کیونکہ اب مصنوعی ہارمونز بآسانی دستیاب ہیں۔ جہاں ان ہارمونز کا کم ہونا نقصان دہ ہے وہیں ان کی کثرت بھی کم خطرناک نہیں۔ کارٹیزون فیملی کا ہارمون کارٹیسول ایسا ہی ہے کہ اگر وہ خون میں اس کی مقدار ذرا سی بڑھا دوں تو جسم کے پٹھے مسلز شکر میں تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، ہڈیوں میں معدنیات غائب ہو جائیں گے، ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی، مریض کے پیٹ کے نیچے اور کمر پر چربی کے گولے بننا شروع ہو جائیں گے اور یادداشت جواب دینے لگے گی۔ میرا ایک اور ہارمونز الڈوسٹیرون ہے۔ اس کے ذریعے جسم میں پانی اور معدنیات کے توازن کو برقرار رکھتا ہوں۔ اس کی سپلائی میں اگر میں ایک پن کے سرے کے برابر بھی اضافہ کر دوں تو انسان بڑی مشکل میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ ایسے میں ایک اہم معدنی جز پوٹاشیم پیشاب کے ذریعے ضائع ہونا شروع ہو جائے گا۔ نمکیات خارج ہونے کے بجائے جسم میں جمع ہونے لگیں گے، جسم کے پٹھے مسلز کمزور ہو جائیں گے، ممکنہ طور پر وہ حصہ مفلوج بھی ہو سکتا ہے۔ بلڈ پریشر ناقابل یقین حد تک بڑھ سکتا ہے، دل کی رفتار کئی گنا تیز ہو سکتی ہے، سر کا درد مستقل اور ناقابل برداشت ہو سکتا ہے۔ میں کبھی انسان کو اس اذیت میں مبتلا نہیں کرتا، لیکن اگر میرے قریب کوئی ٹیومر رسولی پیدا ہو جائے تو میرے بعض نظام اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگر آپریشن کے ذریعے ٹیومر کو نکال دیا جائے تو یہ ساری مشکلات خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا میں اب تک کس طرح آپ کو طرح طرح کی عزت ناک مشکلات سے بچا کر اور ان کے بجائے خوشیاں فراہم کرتا رہا ہوں۔ آپ بھی میرے لیے اور اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ غیر ضروری طور پر پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ غصے، حسد، بیماری، مایوسی، نفرت جیسے منفی جذبات سے خود کو آزاد کر لیں تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ آپ کا اپنا ایڈرینل گلینڈ۔